پنجاب کی تاریخ میں، اگر پنجاب کی تاریخ میں نہیں تو شاید پھر کسی صوبے کی تاریخ میں بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی اپنی طرز کی شاید واحد میٹنگ ہے. اور اس سے پہلے کبھی کسی چیف منسٹر کا، اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ ٹیم ہے، جو اس کا ایگزیکیوٹنگ آرم ہے، یہ جو میرے سامنے بیٹھے، ان کے ساتھ کس طرح ون آن ون نہیں ہوا انٹریکشن. اور نہیں ہوا تو اسی لیے جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ایک پرابلمس کا، ایشوز کا گڑھ بن گیا، جس کو ٹھیک کرنا کوئی اٹس اے ہیروئک ٹاسک، کوئی آسان کام نہیں ہے وہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور اس کو میں امید کرتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب اس کو بہت دل سے، کھلے دل سے میری بات کو سنیں گے، میری بات کو سمجھیں گے، اور میری بات کو پھر امپلیمنٹ کریں گے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ پوری ٹیم میری بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، یہ میرے منسٹرز سے بھی زیادہ میری امپورٹنٹ ٹیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چیف منسٹر کے طور پہ بیٹھ کے پالیسی بناتی ہوں، ہیلتھ منسٹریز جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں، لیکن جو ایگزیکیوٹنگ آرم ہیں، جنہوں نے ہمارا فیس بننا ہے، جنہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کا فیس بننا ہے، جنہوں نے چیف منسٹر پنجاب کا فیس بننا ہے، جنہوں نے خدمت کا فیس بننا ہے، جنہوں نے مریم نواز کا فیس بننا ہے، وہ آپ لوگ ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک ڈائبیٹک، چاہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو، جب اس کو ایک دن انسولن نہیں ملتی، اس کی شوگر کہاں جاتی ہے، اس کا شوگر لیول کدھر چلا جاتا ہے. اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی لوگوں میں. جب وہ انسولن اس کو نہیں ملے گی تو اس کی جو ڈائبٹیز ہے وہ کہاں پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے اس کی جو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی. تو آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا. مجھے آج آپ کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں اپنی ذمہ داری ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے. اور اس کا حساب بہت بڑا ہے. آپ اس دنیا میں بھی نہیں دے سکتے، آخرت میں تو بالکل بھی نہیں دے سکتے. اور جو لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ کھا جاتے ہیں، کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، رشوت کی نظر ہو جاتا ہے، لوگوں کی دوائیوں کا پیسہ، غریب عوام کا جو پیسہ ہے، جب وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کرپشن کرنے والے کا وہ پیسہ کدھر کدھر نکلتا ہے. بیماریوں پہ، تکلیفوں پہ، آزمائشوں پہ نکلتا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قوم کا پیسہ کھانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کیا مشکلات آتی ہیں، تو آپ کبھی ایک پیسے کو ہاتھ نہ لگائیں. اور یہ کوئی روٹین کی میٹنگ نہیں ہے آج، یہ کوئی روٹین کی کانورسیشن نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ٹرینڈ سیٹنگ میٹنگ ہے، جس کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ جب اپنے اپنے ہاسپٹلز میں جائیں گے، اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، آپ لوگ اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی ایمانداری کے ساتھ آج سے یو ول بی اے چینجڈ پرسن. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہیں جو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، میں وہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں ایک اسپرٹ آف دس میٹنگ آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ جو آپ کو اپنی جو ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی سیکرڈ ہے کہ لوگوں نے اپنی زندگیاں، اپنے فیملیز کی زندگیاں آپ کو انٹرسٹ کی، ہمیں انٹرسٹ کی، اور ہمیں امانت کے طور پہ ہمارے حوالے کی. اور ہم اس میں اگر خیانت کریں گے تو نہ ہمیں یہ زندگی معاف کرے گی، نہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. آج سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو دکھایا ابھی نادیہ نے، کہ کس طرح ہم نے بیز میں ڈیوائڈ کر دیا آپ کی ایمرجنسی کو، کہ ریڈ بے ہے جو کرٹیکل پیشنٹس کے لیے، جو ویٹ نہیں کر سکتے، جن کو 5 منٹ کی بھی اگر دیر ہوتی ہے تو ان کی زندگیاں ضائع ہو سکتی ہیں، جن کو امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے، جن کو ریسسیٹیشن کی ضرورت ہے، یا جن کو لائف سیونگ کی ضرورت ہے، وہ لوگ ویٹ نہیں کر سکتے. وہ جو آپ کا ٹریاج ہے وہ بہت افیکٹو ہونا چاہیے، وہ بہت جو کیا کہنا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پیشنٹ کو ریڈ بے میں بھیجنا ہے، کرٹیکل ہے،
کس کو آپ نے جو ہے وہ دوسرے جو یلو بے میں بھیجنا ہے، جو ایک جو کرٹیکل تو ہے لیکن کچھ منٹ، چند منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ انتظار کر سکتا ہے، اور کس کو آپ نے گرین بے میں بھیجنا ہے، وچ مینس کہ مائنر پرابلم ہے، تھوڑی دیر میں اٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیسن چوری ہوتی ہے، انسولین چوری ہوتی ہے۔ ایک بہت مزے کا آپ کو انسیڈنٹ سناؤں۔ میں چائنا گئی تو میں نے وہاں پر ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک سرکاری ہاسپٹل کا دورہ کرائیں۔ سینئر منسٹر میرے ساتھ تھی، شی از اے وٹنس۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جو میڈیسن کی پلفریج ہے آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ تو اس نے حیران ہو کے میرے چہرے کی طرف دیکھا کہ میڈیسن کی بھی پلفریج ہوتی، میڈیسن بھی چوری کی جاتی، اور میں اتنی شرمندہ ہوئی، میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں چلی جاؤں۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ ان کے ادھر دوائیاں چوری نہیں ہوتی۔ 10,000 پلس ہم نے ہارٹ سرجریز بچوں کی کمپلیٹ کی، کرٹیکل ہارٹ سرجریز، جس کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور کچھ بہت کرٹیکلی ال تھے، ویٹ کر رہے تھے سرجریز کا، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی، اور الحمدللہ ود ان اسپین آف ایئر اور لٹل مور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10,000 350 بچوں کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جان بچائی ہے۔ اور میں ان کو یہ کہہ کے آئی ہوں کہ ایجوکیشن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ کسی کو سواری نہیں ملی کام پہ جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے، اس سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ اگر اور کوئی میٹرو بسز نہ ہوں اور کچھ نہ ہو، اس سے لوگ مرتے نہیں۔ لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے، خدا نخواستہ، تو لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور وہ ایک زندگی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک پورے خاندان کا نقصان ہوتا ہے۔ تو مجھے تو کئی دفعہ نیند نہیں آتی، ٹو بی آنیسٹ، یہ سوچ کے کہ کتنے لوگ ہیں جو علاج کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، اپنی صحت کے لیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی اچھا علاج نہیں ملتا، کسی ایک کو بھی سسکنا پڑتا ہے، کسی ایک کو بھی ایڑیاں رگڑنی پڑتی ہیں، تو وہ میرا، ہیلتھ منسٹرز کا، ہیلتھ سیکرٹریز کا اور آپ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہوگا۔ میں اندازہ نہیں کر سکتی۔ میں آج یہاں پر کوئی سرمن دینے نہیں آئی، میں اپنے دل کی بات کرنے آئی ہوں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک تو ہماری رسپانسبلٹی ہے جس کے لیے ہم تنخواہ لیتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی یہ ایک آپ کو پوچھ ہے، مجھے پوچھ ہے کہ اگر میرے پاس وہ وسائل ہیں، مجھے وہ کرسی ملی ہے، مجھے وہ اختیار ملا ہے، مجھے وہ پاور ملی ہے، مجھے وہ طاقت ملی ہے جس سے میں ایلنگ ہیومینٹی کا کوئی مداوع کر سکتی ہوں، تو اور میں اگر اپنی وہ ذمہ داریوں سے غفلت برتوں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی پوچھ ہے۔